والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذین وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی فی اللہ کے لیے من بعد اس کے بعد ما ظلموا کہ ان پر ظلم کیا گیا لنبوئنہم ضرور ہم انہیں جگہ دیں گے فی دنیا میں حسنۃ اچھی والاجر اور بے شک اجر الآخرت آخرت اکبر بہت بڑا لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا یعنی سلسلہ مجازات طاعت و معصیت کا پورا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے بعث بعد الموت ضروری ہے۔ بہت سے خدا کے وفادار بندے مصائب و شدائد جھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ضائع کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے حق کی حمایت اور خدا کی رضا جوئی کے لیے ظالموں کی سختیاں برداشت کیں اور انواع اقسام کے ظلم و ستم اٹھائے، حتیٰ کہ مجبور ہو کر گھر بار خویش و اقارب اور عزت و راحت سب چیزوں کو خدا کے راستہ میں تج دیا، ان کی محنت و وفاداری کا سلسلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ اول تو ان میں سے جو جیتے بچیں گے دنیا ہی میں اپنی قربانیوں کا تھوڑا سا پھل چکھ لیں گے، یعنی گھر چھوڑنے والوں کو بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا۔ گھر سے اچھا گھر، وطنی بھائیوں سے بڑھ کر دردمند بھائی، روزی سے بہتر روزی، عزت سے زیادہ عزت ملے گی، بلکہ وطن سے نکالنے والوں پر غالب دنیا کے حاکم اور پرہیزگاروں کے امام بن جائیں گے۔ پھر اس سب کے بعد جو بلند مقامات اور عظیم الشان مدارج آخرت میں ملیں گے، ان کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں کے اجر و ثواب کا پورا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی جو ہجرت کی سعادت سے محروم ہیں تمام گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستہ میں نکل کھڑے ہوں گے۔ تنبیہ آیت کے عموم الفاظ پر نظر کرتے ہوئے ہم نے یہ تقریر کی ہے وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي رُوحِ الْمَعَانِي عَنْ بَعْضِهِمْ عامہ مفسرین نے اس کو ان 80 صحابہ کے حق میں رکھا ہے جو کفار مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ابتداءً حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے، کیونکہ اکثر کے نزدیک آیت مکی ہے جو ہجرت الی المدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ان ہجرت کرنے والوں کو آخرکار خدا تعالیٰ نے اچھا ٹھکانہ مدینہ میں دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون الذین وہ لوگ جو صبروا انہوں نے صبر کیا اور علی ربہم اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، یعنی کسی ظلم اور سختی سے نہیں گھبرائے، وطن محبوب اور حیش و کارب کے چھوٹنے کی پرواہ نہ کی، رضائے الہی کے راستے میں ذرا قدم نہیں ڈگمگایا، ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے ہو رہے خالص اسی کی امداد اور اٹل وعدوں پر بھروسہ کیا، یہاں تک کہ دیکھ لیا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے کس طرح خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ وما
ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجے من قبل کا تم سے پہلے الا رجالا مردوں کے سوا نوحی ہم وحی کرتے ہیں الیہم ان کی طرف فاسألوا پس پوچھو اہل الذکر یاد رکھنے والے ان اگر تم ہو لا تعلمون نہیں جانتے اور تو اس سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں یعنی پیغمبر کے مظلوم ساتھیوں کو جب وہ صبر و توکل کی راہ میں ثابت قدم ہوں دارین میں غالب منصور کرنا ہماری کوئی نئی عادت نہیں پہلے بھی ہم نے انسانوں میں سے رسول بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ خدا کے احکام اور نیکی بدی کے انجام سے لوگوں کو خبردار کر دیں اب اگر تمہیں معلوم نہیں تو جاننے والوں سے جو مسابقہ اور ان کے پیغمبروں کی تاریخ واقعات کا علم رکھتے ہیں تحقیق کر لو کہ فی الواقعہ پہلے کچھ آدمی پیغمبری کے منصب پر بنات و زبر موجے اور کتابیں دے کر بھیجے گئے یا نہیں اور یہ کہ ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا اہل حق صبر و توکل کی بدولت کس طرح منصور و کامیاب ہوئے اور ظالم معاندین اتمام حجت کے بعد کیسے تباہ کیے گئے تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه ما کانوا یعرشون سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 ہم نے اہل ذکر سے خاص اہل کتاب مراد نہیں لیے بلکہ عموم لفظ کی رعایت کی ہے جس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں روح المانی میں ہے قال الرمانی والزجاج والازہری المراد باہل الذکر علماء اخبار الامم السابقہ کائنا من کانا فالذکر بمعنی الحفظ مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اہل الذکر کا ترجمہ یاد رکھنے والوں سے کر کے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے بہرحال عموم آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ غیر اہل علم کو اہل ذکر سے دریافت کر کے عمل کرنا چاہیے بہت سے علماء اس کو تقلید ائمہ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں واللہ عالم یا بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون بالبینات نشانیوں کے ساتھ والزبر اور کتابیں وانزلنا اور ہم نے نازل کی الیک تمہاری طرف الذکر یادداشت کتاب لتبین تاکہ واضح کرو للناس لوگوں کے لیے ما نزل جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف ولعلہم تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر اور ورقے اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ داشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے یعنی معجزات اور وہ علوم جو اوراق میں لکھے جاتے ہیں یادداشت سے مراد ہے قرآن کریم جو اگلی امتوں کی ضروری احوال و شرائع کا محافظ انبیاء سابقین کے علوم کا جامع اور ہمیشہ کے لیے خدائی احکام اور فلاح دارین کے طریقوں کو یاد دلانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے کتابیں اتاری گئیں آج تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہی ہے معتبر ہے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہو فَأَفَأَمِنَ الَّذِينَ مکر السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون افامنا کیا ہے بے خوف ہو گئے ہیں الذین جن لوگوں نے مکروا داؤ کیے السیئات برے یخسف دھنسا دے اللہ بہم ان کو الارض زمین او یاتیہم ان پر آئے العذاب عذاب من حیث اس جگہ سے لا یشعرون اور خبر نہیں رکھتے سو کیا نہ ڈر ہو گئے وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں اس سے کہ دھنسا دے وے اللہ ان کو زمین میں یا آن پہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مضامین قرآن کو کھول کر بیان کرنا اور لوگوں کا کام اس میں غور و فکر کرنا یعنی اگلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال سننے اور قرآن ایسی مکمل یادداشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا کفار حق کے مقابلے میں اپنی مکاریوں اور داؤ فریب سے باز نہیں آتے کیا یہ امکان نہیں کہ خدا انہیں قارون کی طرح زمین بھی دھسا دے یا ایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دے دیجیے جدھر سے انہیں وہم گمان بھی نہ ہو چنانچہ بدر میں مسلمانوں غازیوں کے ہاتھوں سے ایسی سزا دلوائی جو اپنی قوت و جمعیت اور مسلمانوں کے ضعف و قلت کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی نہ آ سکتی تھی
او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم انہیں پکڑ لے وہ فی میں تقلبہم ان کو چلتے پھرتے فما پس نہیں ہم وہ بمعجزین عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے، یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے سے کچھ اہتمام کیا جائے یا فوجیں مقابلہ کے لیے روانہ کی جائیں، خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پکڑ لے اور بالکل عاجز و بے بس کر دے، اس کو سب قدرت ہے، وہ تم کو عاجز کر سکتا ہے، تم اسے نہیں تھکا سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم رؤوف الرحیم او یاخذہم انہیں پکڑ لے وہ علی پر با تخوف ڈرانا، فإن پس بے شک ربکم تمہارا رب لرؤوف انتہائی شفیق رحیم نہایت رحم کرنے والا، یا پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان، یعنی اچانک نہ پکڑے بلکہ آگاہ کرنے اور مبادی عذاب بھیجنے کے بعد ایسی حالت میں پکڑ لے جبکہ لوگ اطلاع پا کر اور آثار عذاب دیکھ کر تب ان خوف کھا رہے ہوں، یا آس پاس کے لوگوں کو آفات سماویہ میں مبتلا دیکھ کر ڈر رہے ہوں، لیکن یہ خوف محض تبھی ہو ندامت و توبہ کے ساتھ نہ ہو جو دافع عذاب ہو سکتا ہے تب خوف کھا رہے ہو یا آس پاس تب دافع عذاب ہو سکتا ہے۔ بعض نے تخوف کے معنی تنقص آہستہ آہستہ کم کرنے کے لیے ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ دفعتاً ہلاک نہ کرے، آہستہ آہستہ تم کو گھٹائے اور پست کرتا رہے، یعنی خدا سب کچھ کر سکتا ہے مگر کیوں نہیں کرتا، اس کی نرمی اور مہربانی مانے ہے کہ مجرمین پر فوراً عذاب نازل کر دے، اس کی رافت و رحمت مقتضی ہے کہ مجرمین کو مہلت اور اصلاح کا مواقع دیا جائے، یا یہ جملہ صرف یاخذہم علی تخوف سے متعلق ہے، بخال کے تخوف کو بمعنی تنقص لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ کم کرنا اور دفعتاً ہلاک نہ کرنا اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک آن میں نیست و نابود کر دیتا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، او کیا لم یروا انہوں نے نہیں دیکھا الی تر ما خلق جو پیدا کیا اللہ من شیء جو چیز یتفیأ ڈھلتے ہیں ظلالہ اس کے سائے عن سے الیمین دائیں والشمائل اور بائیں سجدا سجدہ کرتے ہوئے للہ اللہ کے لیے وہم اور وہ داخرون عاجزی کرنے والے، کیا نہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کے ڈھلتے ہیں سائے ان کے داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی اور وہ عاجزی میں ہے، یعنی جب تکوینی طور پر ہر چیز خدا کے سامنے عاجز و مطیع و منقاد ہے، حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی اسی کے حکم اور قانون قدرت کے موافق گھٹتا بڑھتا اور ادھر یا ادھر رہتا ہے، پھر ایسے قدرت والے خدا کو عذاب بھیجنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ بااختیار خود اس کے احکام تشریعہ کے سامنے گردن جھکا دے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہر چیز ٹھیک دوپہر میں کھڑی ہے، اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، جب دن ڈھلا سایہ جھکا، پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا، جیسے نماز میں کھڑے سے رکوع سے سجدہ، اس طرح ہر چیز آپ کھڑی ہے، آپ اپنے سائے سے نماز کرتی ہے، کسی ملک میں کسی موسم میں دائنی طرف جھکتا ہے، کہیں بائیں طرف۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے یسجد سجدہ کرتا ہے با جو فی میں السماوات آسمانوں وما اور جو فی الارض زمین میں من سے دابۃ جاندار والملائکۃ اور فرشتے وہم اور وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پہلے کھڑی چیزوں کا جو سایہ دار ہوں سجدہ بیان ہوا تھا، یہاں عام جانداروں بالخصوص فرشتوں کا سجدہ بیان کر کے متنبع فرمایا کہ ایسے مقرر و معظم ہستیاں بھی اس کے آگے سر سجود ہیں، کوئی شیخی یا غرور ان میں نہیں جو اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے سے رکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل ہوتا ہے، نہیں جانتے کہ بندہ کی بڑائی اسی میں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، یخافون اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنا رب من سے فوقهم ان کے اوپر، یفعلون اور وہ وہی کرتے ہیں ما جو یؤمرون انہیں حکم دیا جاتا ہے، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں، یعنی فرشتے باوجود اس قدر قرب و وجاہت کے اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم پاتے ہیں فوراً بجا لاتے ہیں۔ موضع القرآن میں ہے کہ ہر بندہ کے دل میں ہے کہ
میرے اوپر اللہ ہے، اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہے، یہ سجدہ فرشتوں کا بھی ہے اور سب کا۔